الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے کئی جمعوں سے حج کا بیان چل رہا ہے، کیونکہ حج کے مہینے شروع ہو گئے شوال سے. حج کے 3 مہینے قرآن کریم میں بتائے گئے، حدیث میں اس کی تفصیل کی گئی. شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، تینوں بڑے مبارک مہینے ہیں، برکتوں والے مہینے ہیں. اور حج اسلام کا وہ عظیم الشان رکن ہے کہ باقی جتنی عبادتیں ہیں ان سے بالکل مختلف. روزے کا کچھ اور انداز ہے، زکوٰۃ کا کچھ اور ہے، نماز کا کچھ اور ہے. حج کی نرالی شان ہے. نماز میں تو آپ دیکھیں کیا حکم ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر آؤ، جو بہتر سے بہتر ہے، صاف ستھرے، خوشبو لگا کر آؤ، پورے بدن پر قاعدے میں لباس ہو، سر پر بھی ہو، پورے بدن پر ہو. مسجد میں آؤ، قبلہ رو ہو جاؤ. اب نماز میں ادھر بھی دیکھنا ممنوع، ادھر بھی دیکھنا ممنوع، اوپر دیکھنا بھی ممنوع، بس سجدگاہ کی طرف دیکھو. بات کرنا بھی ممنوع. خوشبو لگانے کی بھی، خوشبو لگانا تو صحیح مستحب ہے نماز میں آنے کے لیے. اور نماز ہو رہی ہے تو نمازی پیچھے خاموش، امام پڑھ رہا ہے. چلنے پھرنے کی بھی اجازت نہیں، بات چیت کی بھی اجازت نہیں. اور حج کا معاملہ کیا ہے، اس سے بالکل مختلف.
احرام باندھو، سر کو نہ ڈھکو، سر کو کھلا رکھو، ایک چادر ایک تہبند، سلا ہوا لباس نہ پہنو، اور احرام ہونے کے بعد تلبیہ جب پڑھ لیں، احرام شروع ہو جائے تو خوشبو لگانے کی بھی اجازت نہیں، بال ناخن کاٹنے کی بھی اجازت نہیں، بال کاٹنے کی بھی اجازت نہیں۔ جمعہ کی نماز میں آنے کے لیے تو یہ سب چیزیں سنت ہیں، نماز میں آنے سے پہلے آدمی اپنے جمعہ کے دن ناخن بھی کاٹے، مسنون ہے اور مستحب ہے، بال کو صحیح کرے، لباس کو صحیح کرے، نہیں مگر حج میں یہ ہے کہ نہ خوشبو لگانے کی اجازت، نہ زیب و زینت کی اجازت، نہ ناخن کاٹنے کی اجازت، بال اگر بڑھ گئے ہیں تو اب کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ الحاج الشعیث الطفل، حدیث میں آتا ہے کہ حاجی جو ہوتا ہے اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں اور وہ میلا ہوتا ہے، اس کو نہانے کی بھی اس شرط کے ساتھ اجازت ہے کہ بال نہ بدن کا کوئی اترے، اتنی احتیاط سے نہا سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ خوشبودار کوئی چیز نہ کھانے کی اجازت نہ پہننے کی اجازت، خوشبو لگانا ممنوع۔ اور کام کیا ہے نماز میں تو ہے کہ ایک ہی جگہ کھڑے رہو اور ایک ہی جگہ دیکھو، کسی سے نہ بات کرو، نہ آواز نکالو، آہستہ آہستہ سارا کام کرو، اور وہاں ایک بیت اللہ شریف کو دیکھ کر چکر لگاؤ، اس کے گرد بیت اللہ کے گرد چکر لگا لیے تو پھر صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان چلو، پیدل چلو، اور جب خاص و مقام آئے گا تو دوڑ کر چلو، بھاگو۔ کہاں نماز کا سکون اور خاموشی، اور یہاں یہ تلبیہ پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب تک مکہ معظمہ میں پہنچ کر طواف نہیں شروع کرنے تک یہ تلبیہ پڑھتے چلے جاؤ، اور بلند آواز سے پڑھنا مت سنو، اور بار بار پڑھتے رہو۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، پھر جب حج کے زمان کا بالکل وہ دن شروع ہو جائیں گے تو 8ویں تاریخ کو مینا جاؤ، سارا لاکھوں کا قافلہ، 25-30 لاکھ آدمی مینا جاتے ہیں، وہاں ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی نماز پڑھ کے ہی پھر یہاں سے چلو، سارا کا سارا قافلہ روانہ عرفات کی طرف۔ 30-40 لاکھ انسانوں کے قافلے ریلوں میں، ہوائی پانی کے یہ موٹروں پر اور جانوروں پر اور پیدل بے تحاشا قافلے بقافلے چلے جا رہے ہیں مینا عرفات۔ زور تک وہاں پہنچ گئے، زور کی نماز، عصر کی، مغرب کی وہاں پڑھو، اور اب یہاں سے پھر نکلو، عشاء کی نماز جا کر مزدلفے میں پڑھنی ہے۔ پورا قافلہ رات کو مغرب کے وقت روانہ ہوگا اور مزدلفے میں پہنچے گا، رات وہاں گزارنی ہے، وہاں رات گزار کر صبح نکل جاؤ، فجر کی نماز پڑھ کے چند منٹ ٹھہر کر وہاں سے نکل جاؤ، پھر مینا میں آ جاؤ اور یہاں جمرات کی رمی کرو۔ اس کے بعد موقع ہو تو اسی دن ورنہ اگلے دن یا اس سے اگلے دن پھر مکے جاؤ، طواف زیارت کرو، صحیح نہیں کر رکھے تو صحیح بھی کرو، واپس آ جاؤ۔ اب کیا کرنا ہے؟ رمی کر لی، طواف زیارت بھی کر لیا، اب بال کٹوانے ہیں، بلکہ بال کٹوانے سے پہلے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے لیے قربان گاہ جاؤ، وہاں آسان نہیں وہاں تک جانا، ہر پیدل چلنا پڑتا ہے، محنت مشقت کا کام ہے۔ وہاں قربانی کر کے آؤ تو بال کٹواؤ۔ اب بال کٹوانے کے بعد اب آپ کا احرام ختم ہوا،
احرام کو پابندیاں ختم ہوئی. پھر اگلے دن بھی رمی کرنی ہے تینوں جمرات کی، پھر اس سے اگلے دن بھی تین جمرات کی رمی کرنی ہے. پھر مکہ معظمہ آ جاؤ، یہاں کا طواف ودا کرو، رخصتی کر طواف کرو، پھر یہاں سے اب روانہ ہو. ساری بھاگ دوڑ ہے، سفر در سفر، سفر در سفر. تو نماز کی جو کیفیت ہے اس سے بالکل مختلف انداز کی یہ عبادت ہے. مزہ اس میں بھی ہے، لذت اس میں بھی ہے، اور اس لذت کو آدمی کیا بتائے، بس وہ تو چکھی ہی جا سکتی ہے، بتائی نہیں جا سکتی. قرآن کریم نے بھی اس طرف اشارہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا جب انہوں نے تعمیر جدید کی بیت اللہ شریف کی، کہ آپ اعلان کر دیجئے حج کا، تو لوگ دور دراز سے آئیں گے سفر کر کر کے. کیا فائدہ ہوگا؟ آگے فائدہ بتایا. لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اللہ، تاکہ اپنے نفع کا خود مشاہدہ کریں. نماز کے بارے میں تو بتا دیا کہ نماز کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے انسان کو فحش کاموں سے اور برے کاموں سے. روزے کا فائدہ بھی بتا دیا کہ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. زکوٰۃ کا فائدہ بھی بتا دیا کہ اس سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے. حج کے بارے میں فائدہ کیا بتایا کہ خود آ کر دیکھ لو. لیشہدوا منافع لہم، حج کا نفع خود دیکھ لو، آ کر مشاہدہ کرو. بتانے سے سمجھو گے نہیں، تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ لذت ایسی ہے، وہ کیفیت ایسی ہے کہ اس کو کتنا بھی بیان کر دے کوئی، سن کر سمجھا نہیں جا سکتا. وہ لذت ہی ایسی، بیت اللہ شریف کو دیکھنے کی لذت، سعی کی لذت، دوڑنے کی لذت، مینا کے سفر کی لذت، عرفات کی لذت، مزدلفے کی لذت. تکان ہے بے تحاشا، تک کے آدمی چور ہو جاتا ہے. جوان بھی اچھے اچھے تندرست جوان بھی تک کے چور ہو جاتے ہیں وہاں کی اس عبادت میں، لیکن دل ہے کہ وہ بھرتا نہیں ہے. تو حج کے منافع کیا ہیں؟ قرآن نے کہا کہ آگے خود دیکھو، ہم بتائیں گے تو تم سمجھو گے نہیں. اس کی مثال ایسی سمجھا کریں، میں بتایا کرتا ہوں، آپ سے کوئی آدمی پوچھے کہ حضرت آم کیسا ہوتا ہے، کوئی غیر ملکی آدمی پوچھے کہ آم کیسا ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے بھئی وہ گرمیوں کے موسم کا ایک پھل ہوتا ہے. اور بھی کچھ بتائیے کہ اس کا سائز ایسا ہوتا ہے. اچھا وہ کیا کھیرے کی طرح ہوتا ہے؟ نہیں، کھیرے کی طرح نہیں ہوتا، وہ کچھ گولا ہی اس میں ہوتی ہے. اگر سیب کی طرح ہوتا ہے کہ نہیں، سیب کی طرح بھی نہیں ہوتا، اس میں تھوڑی سی آگے لمبوترا پن جو کرتے خربوزے کی طرح ہوتا ہے یا امرود کی طرح ہوتا ہے. کبھی آپ بتا نہیں سکیں گے کہ آم کیسا ہوتا ہے. اس کے اوپر ایک موٹا سا چھلکا ہوتا ہے بھائی. اچھا بھائی موٹا سا چھلکا تو وہ بھی بہت سارے پھلوں پر ہوتا ہے، کیلے کے اوپر بھی ہوتا ہے. اس کے اندر گودا ہوتا ہے بھائی، گودا تو دوسرے پھلوں کے اندر جو ہوتا ہے، کیلے کے اندر بھی گودا ہوتا ہے. سب اس میں گٹھلی بھی ہوتی ہے. اچھا گٹھلی ہوتی ہے، املی کے اندر بھی ہوتی ہے، کھجور کے اندر بھی ہوتی ہے. آپ لاکھ سمجھائیں گے، آم سمجھ میں نہیں آئے گا کیسا ہوتا ہے. سیدھی سادھی بات یہ کہ لوگوں چکھ کے دیکھ لو، آم لے لو اور چکھ لو، پتہ چل جائے کہ آم کیسا ہوتا ہے. اسی طریقے سے حج کا معاملہ ہے. حج کی لذت
عمرے کی لذت، بیت اللہ شریف کو دیکھنے کی لذت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی لذت، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آدمی بس محسوس ہی کر سکتا ہے، بیان کر نہیں سکتا، اور کوئی بیان کرے دوسرے کے سامنے تو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ بیت اللہ شریف کیا چیز ہے؟ کالے کالے پتھروں کا ایک ایسا کمرہ ہے، نہ اس میں کوئی کھڑکی ہے، صرف ایک دروازہ ہے، نہ روشن دان ہے، نہ اس میں آرکیٹیکچر کا کوئی اس میں کمال ہے، نہ کوئی اس میں کوئی خوبصورتی کی چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ اس میں بیل بوٹے بنے ہوئے ہوں۔ کالے پتھروں کا سیدھا سادہ کمرہ ہے، اس پر غلاف پڑا ہوا ہے، کچھ پتھر نظر آتے کچھ نظر نہیں آتے، لیکن جب آدمی دیکھتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقناطیس نے آنکھوں کو کھینچ لیا ہے، دل کو بھی کھینچ لیا ہے، نظریں ہٹانے کو جی نہیں چاہتا، اس کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے کہ دیکھتے ہی رہو یا اس کے چکر کاٹو، چکر کاٹتے کاٹتے تھک جائیں طواف کرتے کرتے تو بیٹھ کر دل نہیں مانتا اس کے بغیر کہ بیت اللہ کو دیکھیں، بیٹھ دل نہیں بھرتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اصلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ ان سے بھی پہلے فرشتوں نے کی تھی، پھر طوفان نوح میں اس کی عمارت ختم ہو گئی تھی، ناپید ہو گئی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہاں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا اور کس طریقے سے شام سے لا کر یہاں اسماعیل علیہ السلام 9 مہینے کے بچے تھے اور ان کی ماں ہاجرہ ان کو یہاں چھوڑا اور خود کو حکم ہو گیا کہ شام واپس چلے جاؤ، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی بستی، نہ کھانے پینے کا سامان، نہ زندگی کا کوئی ذریعہ۔ کس طریقے سے طویل تاریخ ہے۔ تو پھر حکم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال آیا کرتے تھے بچے کو اور بیوی کو دیکھنے کے لیے، تو پھر حکم ہوا کہ آپ باپ بیٹے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کرو، اور جبریل امین علیہ السلام نے وہ بنیادیں دکھائیں کہ یہ بنیادیں تھیں آدم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ شریف کی، انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کمرہ تعمیر کیا جس کے گرد آج پوری امت مسلمہ طواف بھی کرتی ہے اور قبلہ بھی وہی پوری امت کا ہے۔ تو کیا ہے اس کالے پتھر میں؟ کالے پتھروں کے کمرے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ فی آیات بینات میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، عجیب و غریب باتیں ہیں۔ مقام ابراہیم بھی وہاں ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، اور ایسا عجیب و غریب پتھر تھا یہ کہ جب تعمیر کر رہے تھے، اوپر دیوار اوپر بنانی ہے تو مچان بنانی پڑتی ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کو کوئی مچان نہیں بنانی پڑتی تھی، پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا تھا، تعمیر فرماتے تھے، اور اونچا ہو گیا اور تعمیر، اور پاؤں کے نشانات آج بھی اس پتھر پر موجود ہیں، وہ مقام ابراہیم موجود ہے، محفوظ ہے۔ بیت اللہ شریف کی عجیب و غریب برکتیں ہیں۔ اس قوم پر، اہل مکہ پر آج تک کوئی بیرونی حملہ آور کامیاب نہیں ہو سکا جب سے بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی۔ ابرہہ کا لشکر آیا تھا، اصحاب الفیل کا، اس کو منہدم کرنے کے لیے قرآن کریم نے اس کی تفصیل سنا دی سورۃ الفیل میں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ان کو بھوسے کی طرح ناپید کر دیا، اسی مزدلفہ سے ادھر وادی محسن میں۔ خلاصہ یہ کہ بیت اللہ شریف کی ایک عجائب میں سے ایک عجیب عجوبہ یہ ہے کہ اہل مکہ پر کبھی ان کا دشمن غالب نہیں ہو سکا۔ ایک اور خاص بات یہ ہے
جو احادیث میں آتی ہے کہ جو لوگ کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، جمرے کو، وہ کنکریاں جو گرتی ہیں، جن لوگوں کا حج قبول ہو گیا وہ کنکریاں فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور جن کا حج قبول نہیں ہوتا وہ ان کنکریاں وہیں پڑی رہ جاتی. ایک زمانے میں زیادہ تر کنکریاں اٹھا لی جاتی تھی، چند پڑی رہ جاتی تھی. ہم نے جو وہ زمانہ دیکھا ہے اس زمانے میں کچھ کنکریاں تھوڑی سی پڑی رہ جاتی تھی. وہ بیچارے بد نصیب ہوتے تھے جن کا انہوں نے محنت بھی کی اور حج قبول نہیں ہوا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. لیکن اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اچھا، کب ہم سوچتے تھے کہ جب اتنے لاکھوں انسان کنکریاں مارتے ہیں، ہر جمرے کو ایک آدمی روزانہ 3 مرتبہ 7 کنکریاں مارتا ہے، تو 21 کنکریاں ہر حاجی مارتا ہے، اور 30-40 لاکھ انسانوں کا آپ ذرا دیکھ لیجیے ان کی پھینکی ہوئی کنکریاں کتنی ہوں گی. تو ہم سوچا کرتے تھے کہ وہاں تو ٹیلا سا بن جاتا ہوگا، مگر وہاں کبھی ٹیلا نہیں بنا دیکھا تھا. ہم سوچتے تھے کہ حکومت کو اس کو اٹھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہوگا، حکومت کوئی وہاں سے اٹھانے کا انتظام نہیں کرتی تھی. لیکن اب سنا ہے، اللہ معاف کرے، اب سنا ہے کہ وہاں بہت ساری جمع ہو جاتی ہے کنکریاں، اور حکومت کو وہاں سے ان کنکریوں کو ہٹانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے. یہ خوفناک بات ہے؟ نہیں ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے حج قبول نہیں ہوئے. انہوں نے محنت بیکار کی ہے، خرچہ بھی بیکار کیا ہے. اللہ معاف کرے اور توفیق دے، اور ہم ہر ایک کو ایسے گناہ سے بچائے جو حج مقبول کی راہ میں رکاوٹ بننے والا ہو. آج ہو رہی ہے اس قسم کی حرکتیں، جھوٹ بول بول کر نفلی حج کو جاتے ہیں، مصنوعی احرام باندھ کر مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں، اوپر جبہ پہن لیا، اندر احرام باندھا ہوا ہے. حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. نفلی حج کو جا رہے ہیں، حکومت نے پابندی لگا رکھی کہ 5 سال سے پہلے دوبارہ حج نہ کریں، نفلی حج نہ کریں. لیکن حج کو جانے کے لیے، یہ چھپانے کے لیے کم حاجی ہیں، نیچے تو احرام باندھا ہے، اوپر سے جبہ پہن لیا، تاکہ پولیس والوں کو دھوکہ دیا جا سکے کہ ہم حج کو نہیں جا رہے، ہم تو حجی گاڑی، ہم تو کسی صبر ایسی کسی کام سے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ. یہ سب قصے بھی ہوتے ہیں. جھوٹ فارم کے اوپر جھوٹ یہ بات بھی لکھتے کہ ہم نے 5 سال سے حج نہیں کیا، جھوٹ لکھتے بہت سارے لوگ. ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا حج کیسے قبول ہو. بہت سے لوگ حج کو جاتے ہیں مگر ان کی آمدنی حرام کی ہوتی ہے. حج فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن مقبول نہیں ہوتا، اس کا ثواب نہیں ملتا. جو مال حرام سے حج کیا جائے، رشوت سے جمع کیا ہوا مال، اس سے حج کیا جائے گا، ثواب تھوڑا ہی ہوگا. دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ایسے شخص کی، تو جس کی آمدنی حرام کی ہو، جس کا کھانا پینا حرام کا ہو، پہننا حرام کا ہو. آج حرام خوری ہمارے معاشرے میں کتنی پھیلی ہوئی ہے، اور ہمارے پاکستان میں تو بہت ہی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے. اللہ پناہ میں رکھے. بھتہ خوری، رشوت خوری، سود خوری، کام چوری کہ ڈیوٹی پوری نہیں دیتے، تنخواہ پوری لے لیتے ہیں، یہ سب حرام خوریوں کے ذریعے ہیں. اور چوری، ڈاکہ زنی، دھوکہ بازی، کم تولنا، کم ناپنا، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر فروخت کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ سب ہماری تجارتوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں ہو رہا ہے. ایسے روپے سے جو شخص حج کرے گا اس کا قبول کہاں ہوگا؟ اس کی کنکریاں تو وہیں پڑی رہ جائیں گی. اللہ پناہ میں رکھے. یہ سب باتیں فکر مندی کی ہیں اور ان سے سب سے توبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. باتیں بہت ہیں حج سے متعلق، اور ایک بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ حج نفلی کرنے میں ذرا اعتدال سے کام لینا چاہیے. ہر سال حج نفل کرنے کی کوشش نہ کریں. سعودی حکومت نے تو اپنے آدمیوں پر پابندی لگا رکھی ہے کہ 5 سال سے پہلے حج دوبارہ نہ کریں. اور
میں تو اس کا ایک طریقہ بتایا تھا سب، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو حج کرنے کا، حج کا ثواب کمانا ہے تو اس کا ایک بہت اچھا راستہ ہے، اپنا حج کر چکا ہے، حج فرض، نفلی حج کرنے کو جی چاہتا ہے تاکہ ثواب ملے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حج مقبول کا ثواب سوائے جنت سے کچھ نہیں، صرف جنت ہی اس کا ثواب ہے، تو عظیم الشان دولت ہے۔ لیکن وہ جبھی پہ جب جھوٹ بول کر نہ جائیں، دھوکہ بازی نہ کریں، حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں، خاص طور سے سعودی حکومت کے قوانین کی، اور گناہ دوسرے نہ کریں، حرام کا مال نہ لگائیں۔ خیر، تو میں مشورہ دیا کرتا ہوں عرصہ دراز سے، اور بہت سے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے الحمدللہ۔ وہ یہ کہ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر حج فرض ہے، لیکن ان کے عورت کے لیے شرط یہ ہے کہ حج کو جانا جائز نہیں جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو، شوہر ہو یا باپ ہو یا بیٹا ہو یا بھائی ہو، چچا ہو، ماموں ہو، محرم جب تک ساتھ نہ ہو حج کو جانا جائز نہیں، اور حج ہو چکا ہے فرض۔ ایسی عورت کے اوپر حکم، شریعت کا حکم یہ ہے کہ حج تو فرض ہے، اگر عمر بھر اس کو ایسا محرم نہ ملا، یا محرم تو موجود ہے مگر اس کا خرچہ اس کے پاس نہیں کہ ان کا بھی خرچہ دے سکے، تو حج تو کر نہیں سکتی، مگر حج فرض ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کرے کہ میرے بعد میری طرف سے کوئی حج کرا دیا جائے، ورنہ اس کے ذمہ رہ جائے گا، پیسے بھی چھوڑ جائے اتنے کہ میری طرف سے حج کرا دیں کسی کو۔ تو ایسے موقع پر اگر فرض کر لیجئے کسی شخص نے اپنا حج کر لیا ہے فرض، وہ چاہتا ہے کہ میں اب نفلی حج کروں، تو وہ کوئی ایسا آدمی تلاش کرے جس نے اپنا حج فرض ادا کر دیا ہو، لیکن اس کی بیوی نے نہیں کیا اور حج فرض ہے اس کے اوپر، بہن نے نہیں کیا، ماں نے نہیں کیا، بیٹی نے نہیں کیا، خالہ نے نہیں کیا، پھوپھی نے نہیں کیا، وہ محرم کی تلاش میں، محرم کو بھیجنے کے واسطے اس کے پاس پیسے نہیں، محرم کو ساتھ لے جانے کے لیے اس عورت کے پاس، تو ایسے مرد کو آپ اپنا نائب بنا دیجئے حج بدل کرنے کے لیے کہ تم میری طرف سے نفلی حج کر لو، میں خود جاتا نفلی حج کرنے کے لیے، میری طرف سے تم نفلی حج کر لینا، تاکہ تمہارے ساتھ تمہاری بیوی جس کو پر حج فرض ہے وہ اپنے خرچے سے جائے گی تو اس کو محرم مل جائے گا، بھتیجی، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، جو محرم خاتون ہے، کسی دن حج نہ کیا ہو اس کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے امید ہے کہ کم از کم 2 حجوں کا ثواب تو ضرور ملے گا ایسے شخص، اور شاید 3 حجوں کا ثواب مل جائے۔ ایک حج کا ثواب تو ملے گا، نفلی حج جس نے کرایا اپنی طرف سے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، دوسرا ثواب اس عورت کے حج کا ملے گا اگر کہ اس نے اپنے پیسے سے حج کیا ہے، لیکن آپ اس کا ذریعہ بنے ہیں، اور شریعت کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی نیک کام کا ذریعہ بن جائے تو جتنا ثواب اس کام کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس کے ذریعہ بننے والے کو ملتا ہے، تو دوسرے حج کا ثواب وہ مل جائے گا، اور تیسرے حج کا ثواب بھی شاید مل جائے، اور وہ یہ کہ جس کو آپ نے حج کو بھیجا ہے اس کو بھی تو بڑی نیکی پر لگایا ہے نا، آپ نے بڑے نیک کام پر لگایا، اس کا بھی ذریعہ آپ بنے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے حج کا ثواب اس کو تو ملے گا، آپ کو بھی مل جائے، تو 2 حجوں کا ثواب تو یقینی ہے، اور امید یہ ہوتا ہے کہ 3 حجوں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اگر کوئی حج نفلی کرنا چاہتا ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 3 حجوں کا ثواب مل جائے گا، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے شوق ہی پورا کرنے کے لیے، ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ایسے کر، اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں اگر کوئی شخص
حلال مال سے حج کرتا ہے اور نفلی حج کرتا ہے، ہر سال کرتا ہے، میں اس کو ناجائز تو نہیں کہتا، جھوٹ نہیں بولتا، بشرطے جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، اپنے حلال پیسے سے حج کو نفلی حج کو جاتا ہے، میں اس کو ناجائز تو نہیں کہتا، لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ وہ زیادہ کمانے کا کام کرے، ایسے آدمی کو حج کروا دے حج بدل، جس کا میں نے ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر سے بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔